قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ رب العالمین نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 آیات بینات تلاوت کی۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی بیان فرما رہے ہیں، آپ کے اوصاف اور آپ کی صفات بھی بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کو آپ کی عظمت اور توقیر کا حکم بھی فرما رہے ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی گواہ ہے۔ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی دعوت، آپ کی تبلیغ پر گواہی دیں گے، اس لیے آپ کو شاہد کہا گیا۔ دوسری صفت بیان فرمائی مبشر، بشارت دینے والے، اللہ کے وہ بندے جو اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں، انہیں اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دینے والے۔ تیسری صفت فرمائی ونذیرا، ڈرانے والے، کہ جو لوگ اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتے ہیں، انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، انہیں اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، کہ رسول اللہ کی بعثت اس لیے ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ یعنی بعثت کا پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ نبوت پر ایمان لائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق بھی ہے آپ پر ایمان لانا، ایمان بالرسول۔ اور ظاہر ہے ہم مسلمان ہی تب ہوتے ہیں کہ جب ہم ایمان بالرسول کا زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے تصدیق کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایمان کے ساتھ دوسری جو بات بیان فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ ان کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں۔ یعنی تعظیم اور توقیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، یہ آپ کا دوسرا بنیادی حق ہے۔ اور مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی تعظیم کریں اور آپ کی تعظیم کا خیال بھی رکھیں۔ یعنی مسلمان حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ کرے، اور اس تعظیم کو بہت سارے پیرائے میں بہت اچھے انداز میں قرآن کریم نے کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ جیسے سورہ حجرات میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جاری ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر گفتگو کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سماعت فرمائیں گے، کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے بڑھ کر بات کرے۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آوازیں بلند نہ ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آوازیں بلند نہ ہو۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کا کیا اثر لیتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو فرمایا اللہ کی قسم اب مرتے دم تک میں رسول اللہ سے سرگوشی میں بات کیا کروں گا، کبھی آواز بلند نہیں کروں گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری نوجوان کہ جو بہادری میں، جرت میں، ہمت میں اپنی مثال آپ ہیں، ان کی آواز کتنی بلند ہوگی، لیکن اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی آہستہ کلام فرماتے کہ اکثر آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کہیں آواز بلند نہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک صحابی ثابت ابن قیس بڑے جہری و صوت تھے، بڑی بلند آواز والے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اتنا دل پر اثر لیا کہ گھر پر بیٹھ گئے، رسول اللہ کی مجلس میں نہیں آ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فرمایا کہ میری تو آواز ہی اتنی بلند ہے، اور نہ جانے یہاں آگے جا کے اللہ کریم نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اگر تمہاری آواز بلند ہو اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے مخاطب کرتے ہو، اس طرح اگر تم نے رسول اللہ کو مخاطب کیا تو کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو ثابت ابن قیس کہنے لگے تو مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی، تسلی دی، تب جا کر رسول اللہ کی مجلس میں آئے اور آواز بالکل پست ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بات کا اتنا ہی خیال رکھتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دو لوگوں کو مسجد نبوی میں بلند آواز سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً بلایا اور بلا کر پوچھا تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے ہیں۔ آپ نے کہا اگر تم اس شہر سے ہوتے، مدینہ سے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کر رہے ہو۔ اور اسی کے ضمن میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بھی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، انتہائی پست ہو، بلکہ آپ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں بھی کہیں بھی آواز بلند نہ ہو، آواز پست ہو۔ اور رسول اللہ کے چاہنے والوں نے اس کا اتنا خیال رکھا کہ میں پڑھ رہا تھا خلافت عثمانیہ میں جب مسجد نبوی کی تعمیر نو ہوئی تو انہوں نے اتنا اہتمام کیا کہ جتنے بھی پتھر لگائے جاتے تھے وہ دور سے ہی بنا کر لائے جاتے تھے۔ پتھر کے لیے یہاں کوئی ڈرل، کوئی مشین استعمال نہیں ہوتی تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں یہ آواز نہ جائے۔ اب آپ جانتے ہیں ٹائل پتھر لگانے والے جو ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک ٹائل کو، ایک پتھر کو کتنی دفعہ برابر کیا جاتا ہے، پھر بھی کمی بیشی رہ جاتی ہے، لیکن جتنے چکر مرضی لگ جائیں بار بار اس کو لے جایا جائے، لیکن انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ رسول اللہ کے روضے کے اوپر بلند آواز اور شور نہ ہو۔ اسی طرح آپ کی مجلس کا یہ ادب ہے کہ آج جس مجلس میں رسول اللہ کی حدیث بیان کی جا رہی ہو اس میں بھی آوازیں پست ہونی چاہیے، اور اس پر اگر یہ اہتمام ہوگا تو اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے آپ کی تعظیم کی، آپ کی توقیر کا خیال رکھا اور آپ کی نصرت کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی، یعنی دین اسلام کی تعلیمات کی پیروی کی جو ان پر نازل کیا گیا، تو کیا فرمایا؟ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، پھر آپ کی عظمت و توقیر کا پورا خیال رکھا، آپ کے دین کے مطابق زندگی بسر کی، تو یہ کامیاب لوگ۔
اور اس کے مقابلے میں جو رسول اللہ کی عظمت و توقیر کا خیال نہیں رکھتے ان کے لیے کیا فرمایا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، بلند آواز سے بات کرنا، اونچی آواز میں بولنا، آپ کی عظمت و توقیر کا خیال نہ رکھنا، یہ آپ کو ایذا ہے۔ فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان پر لعنت فرماتے ہیں، ان کو رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس بات کا بخوبی خیال رکھا۔ قرآن کریم نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کا حکم فرمایا، اس سے آگے بڑھ کر تعظیم اور توقیر کا خیال رکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال درست کروا رہے ہیں اور صحابہ کرام کا ایک مجمع اکٹھا ہے، ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ آپ کے منہ مبارک کو جمع کرنا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا محبوب مشغلہ تھا۔ اور ابھی کل عصر کے نماز کے بعد ہم نے حدیث پڑھی، عبد الرحمن ابن ابی قراد جس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ آپ کا استعمال شدہ پانی لے کر اپنے اوپر مل لیتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی طرف سے سفیر بن کر آئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا حال دیکھا تو بہت متاثر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آپ کے صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ جب آپ حکم فرماتے ہیں فی الفور اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، تعمیل ہوتی ہے، آپ کی بات سے پہلے کوئی بات نہیں کرتا۔ تو جب واپس گئے اور جا کر کہنے لگے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کر گیا ہوں، لیکن جتنی عظمت اور توقیر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے، اتنی عظمت اور توقیر میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کا لعاب زمین پر نہیں گرنے دیتے، وضو کا پانی اپنے اوپر مل لیتے ہیں، جب آپ حکم فرماتے ہیں فی الفور تعمیل کرتے ہیں، تعمیل میں ذرا برابر بھی دیر نہیں کرتے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ عظمت اور توقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا بھی ذریعہ ہے، اور اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، آپ پر نازل شدہ نازل کردہ قرآن کریم کو مانتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی توقیر کا بھی خیال رکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ سے انتہائی محبت رکھتے تھے۔ عمرو بن عاص اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب تھے، لیکن میں نے کبھی آپ کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ عظمت اور توقیر کا یہ عالم تھا، رعب کا یہ عالم تھا۔ یہ رعب کوئی سختی والا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اس حد تک دل میں بیٹھ چکا تھا، آپ کی عظمت اس حد تک دل میں بیٹھ چکی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آپ کی مجلس میں موجود ہوتے تھے تو باہر سے آنے والے لوگوں نے ایک نہیں کئی روایات میں یہ بیان کیا کہ رسول اللہ کے صحابہ آپ کے سامنے ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بغیر اجازت لیے بغیر اجازت دیے مجلس سے چلے جاتے تو پھر بھی صحابہ ایسے ہی بیٹھے رہتے جیسے آپ تشریف فرمائے۔ ایک تو یہ کہ آپ مجلس ختم کرنے کا اعلان فرما دیں، نہیں، بس اوقات درمیان میں کوئی کام پڑ گیا، مجلس ختم کرنے کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے تشریف لے گئے تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی طرح بیٹھے رہتے، اور جب آپ آتے، آپ کے آنے کا انداز بھی بیان کیا صحابہ نے
کہ جناب ابو بکر اور جناب عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے، تبسم فرماتے، رسول اللہ بھی تبسم فرماتے، اس کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کسی سختی کی وجہ سے، روب کی وجہ سے نہیں تھا، یہ دل کے اندر موجود محبت کی وجہ سے تھا، اور ان احکام کی وجہ سے تھا کہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کی عظمت اور توقیر میں نازل فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے کھڑے ہو گئے، سلام پھیرا آپ نے، ابن عباس کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، پھر سلام پھیرا تو آپ پھر پیچھے تھے، پھر اپنے ساتھ کھڑا کیا، پھر سلام پھیرا، پھر آپ پیچھے تھے۔ پوچھا کیا بات ہے، میں نے آپ کو ساتھ کھڑا کیا اور آپ پھر پیچھے ہو جاتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ کس کی مجال جو آپ کے برابر کھڑا ہو سکے؟ تو حضور علیہ السلام نے پھر آپ کے لیے دعا کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو سید المفسرین کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کا جو فہم حضرات صحابہ اور اہل بیت میں اللہ کریم نے عطا فرمایا، ان میں سب سے زیادہ فہم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ سید المفسرین، مفسرین کے سردار۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ محبت اور توقیر ہے جس کا تقاضا ہمارا دین ہم سے کرتا ہے، اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور توقیر کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ کبھی کام پڑ جاتا صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پہ آتے تو آپ کا دروازہ ناخنوں سے کھٹکھٹاتے، یعنی اگر آپ آرام فرما رہے ہیں تو جاگے نہ، اگر جاگ رہے ہیں تو آپ کو اطلاع ہو جائے۔ پہلے تو پوری کوشش ہوتی تھی کہ جب آپ تشریف لائیں پھر آپ سے بات کریں، لیکن پھر بھی کبھی اگر ضرورت پڑ جاتی اتنا خیال رکھتے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو دنیا میں رضا کا پروانہ عطا کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کریم کا یہ جملہ جو ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اور اہل بیت عظام کو پوری دنیا سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے تمام بندوں کو جنت عطا فرمائیں گے، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پھر اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، اور دیدار کے بعد اللہ رب العالمین یہ اعلان فرمائیں گے کہ آج کے بعد میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اور یہ اعلان حضرات صحابہ و اہل بیت کے لیے اللہ کریم نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بے شمار جگہ فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دونوں طرف سے رضا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تقدیس کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔